اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقت تکبیرۃ الاحرام کے مسائل آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ ویسے تو ایک تکبیر کہہ کے نماز شروع کی جا سکتی ہے جسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، لیکن 7 تکبیر کہنا مستحب ہے، اور 7 تکبیریں کس ترتیب کے ساتھ کہی جائیں اس کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ بیان ہوا کہ پہلے 3 تکبیر کہی جائیں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا پڑھی جائے۔ 3 تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جانے والی ہے اس کا تذکرہ آج سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ اللہم انت الملک الحق لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی یا ذنبی فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ والی دعا 3 تکبیر کے بعد پڑھی جائے۔ یہ دعا آپ کو عام طور پر اردو کی کتابوں میں نہیں ملے گی، عربی کی کتاب ہی میں یہ دعا ملتی ہے۔ چنانچہ آپ اگر اس دعا کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیں تو منہاج الصالحین بہترین کتاب ہے، اس میں آپ کسی بھی ایڈیشن کی منہاج الصالحین دیکھیں گے تو اس میں یہ والی دعا مل جائے گی آپ کو۔ اس وقت بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ سارے طلباء کے جو خصوصیت سے تقریر کے ذریعے سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، دین کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بطور خاص ورنہ سارے طلباء کے لیے مفید ہے یہ چیز کہ آپ یہ دعائیں اگر یاد کر لیں، اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں یہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور پھر ان دعاؤں میں جو میٹر چھپا ہوا ہے، یہ میٹر اگر آپ اچھے انداز سے بیان کرنے کے قابل بن جائیں تو خود یہ کئی تقریریں ہیں، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ خود کئی تقاریر پر مشتمل مواد ہے۔ البتہ آپ کو دوسرے چیزوں کا بھی ملانا پڑے گا اس کے ساتھ۔ جیسے فرض کیجئے کہ یہ اسی دعا میں کہا جا رہا ہے اللہم انت الملک الحق، پروردگارہ تو ہی مالک ہے اور تو ہی حق ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں حق کے عنوان سے بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم دنیا میں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب ہماری موت واقع ہوتی ہے، دنیا میں کئی واقعات سے ہم خود گزر رہے ہوتے ہیں، یا کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور الگ الگ مقامات پر الگ الگ صورتحال پیش آ رہی ہوتی ہے۔ پڑوس میں کچھ صورتحال پیش آ رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کچھ اور صورتحال پیش آ رہی ہوتی ہے، آپ کہیں کام کرنے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں کچھ اور صورتحال پیش آتی ہے۔ تو بہت سارے مقامات پر یہ اندازہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ حق کہاں ہے، حق کس جگہ پر ہے، بشرطے کہ آپ نے دین کی تعلیمات کو ذرا اس زاویے سے توجہ سے پڑھا ہو جس زاویے کو فقہ کا زاویہ کہتے ہیں، باقی چیزیں نہیں۔ یعنی تفسیر علم اسلامی کا بہترین علم ہے، حدیث علم اسلامی کا شاندار علم ہے، تاریخ علم اسلامی پر مشتمل بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی، مگر اگر صحیح معنوں میں آپ حق اور باطل کو پہچاننا چاہیں تو یہ سارے علوم آپ کو اتنی مدد نہیں کریں گے جتنا علم فقہ آپ کی مدد کرے گا۔ سب سے زیادہ آپ کی علم فقہ مدد کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ حق ہے یا وہ حق، ورنہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ بیشتر مقامات پر آپ دیکھیں گے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو فقہ میں کچھ مہارت رکھتے ہیں، جو مہارت نہیں رکھتے وہ تو خود ہی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ حق کیا ہے کیا باطل ہے، لیکن جو حق فقہ کی مہارت رکھتے ہیں بیشتر مقامات پر وہ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور آپ نے کسی
ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ جہاں سامنے سے مثلا ریڑھی والا آ رہا تھا یا کوئی اسی طرح کا دوسرا شخص تھا، عام طور پر نہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے۔ جیسے میں مثال پیش کر رہا تھا، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، ریڑھی والا سامنے سے گزرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایک طرف ریڑھی والے کو لوگ دیکھیں گے، ایک طرف آپ اپنی جانب سے 100% مطمئن ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بے قصور ہیں، مگر جو لوگ جمع ہوں گے وہ فوراً کہیں گے صاحب یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، فلاں ہے، دیکھیں روز کا کما رہا، روز کا اس کا تو اتنا نقصان ہو گیا، تو آپ نقصان پورا کر دیں۔ بھئی ہم نقصان کیوں پورا کر دیں؟ غلطی میں نے کی ہے یا غلطی اس نے کی ہے؟ غلطی اگر اس نے کر دی پھر بھی میں نقصان پورا کروں؟ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ عام طور پر لوگ جو کھڑے ہو کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کہاں حق ہے کہاں باطل ہے وہ ڈھونڈ ہی نہیں پاتے ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ تو جب میں نے آپ کے ایکسیڈنٹ کی مثال پیش کی ہے، یہی مثال رشتہ داروں میں آئے گی۔ اگر کہیں جھگڑا ہو گیا، بلا وجہ ایک کی حمایت کرنے بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ پڑوس کا ہے، یہی معاملہ دوسرے مقامات کا، نہیں پتہ چلے گا، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا اگر وہ فرض کریں کہ ہمدردی کر رہے ہیں تو ہمدردی کریں، ضرور کریں، مگر پہلے یہ طے کر لیں کہ نہیں غلطی تو اسی کی ہے، یہ پہلے طے کر لیں کہ نہیں غلطی تو اس کی ہے بالکل، لیکن آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ نہیں غلطی تو اسی کی ہے، تو اب آپ سے جو بھی مدد مانگی جائے گی یہ رعایت کے طور پر ہوگی، یہ بدماشی کے طور پر نہیں ہوگی۔ ورنہ عام طور پر جہاں ہوتا ہے وہ جو آپ سے مانگا جاتا ہے وہ بدماشی کے طور پر مانگا جاتا ہے، آپ کو دینا ہی پڑے گا، یہ تو آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی تو اس کی ہے، اب اس کے بعد آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، کم از کم آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہی کا حق ہے۔ معاف کرنا اب اس کا حق نہیں ہے، معاف کرنا اب آپ کا حق ہے کہ آپ چاہیں تو معاف کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ آپ الٹا اس کے گلے پڑ سکتے ہیں کہ بھی میرے بتی ٹوٹ گئی، بتی کے پیسے دو۔ تو یہ حق اور باطل کو سمجھنا یہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت مشکل کام ہے۔ اچھا میں ہمارے معاشرے کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے سارے ممالک میں ایسا نہیں ہے، وہاں جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے جائیں گے تو باقاعدہ اس کی تربیت ہوگی، اور اس تربیت کے تحت پھر جب آپ پاس ہوں گے تو ہی آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملے گا، ورنہ لائسنس ہی نہیں ملے گا۔ اب جب آپ نے اچھی طرح سے تربیت حاصل کی ہے، وہاں پر ٹریننگ حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ روڈ پر آئیں گے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ غلطی میری ہے یا اس کی ہے۔ اور خصوصیت سے اگر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا تو جرمانہ پڑ جائے گا، پھر اگر غلطی کو تسلیم نہ کیا تو جرمانہ اور بڑھ جائے گا۔ اگر غلطی کو پہلی منزل میں تسلیم کر لیا تو بہت مختصر سا جرمانہ ہوگا، بات چھوٹ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے جرمانہ بڑھتا جائے گا اگر تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہر آدمی بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتا ہے بات کو، اس لیے کہ کم از کم ڈرائیونگ کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں بہت شاندار قسم کی تربیت ہوتی ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ میرا قصور نہیں ہے۔ اگر قصور ہے تو ماننا ہی پڑے گا، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اور یہی مسئلہ خاندانی جھگڑوں کا ہے، کاروباری جھگڑوں کا ہے، محلے کے جھگڑوں کا ہے، سارا مسئلہ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اپنے آپ میں نہیں پھیلانا چاہتے، یہ ہے ساری بات۔ تو خود تو تربیت ہے نہیں بالکل اسلام کی، کوئی چیز ہے نہیں، اب پوری دنیا میں بس اسلام کا، یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ حق کہاں ہے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا اب بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، مگر یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جو پروردگار کا حکم ہے وہ حق ہی حق ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ اگر پروردگار کا حکم ثابت ہو جائے، دیکھیے پروردگار کے حکم میں اور مجتہد کے فتوے میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے مجتہد کا فتویٰ جس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے،
لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ پروردگار کا حکم ہے، مثلا کیا چیز، جیسے یہ طے ہو گیا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ پروردگار کا حکم ہے، اب اس میں کوئی بھی اگر آپ سے تنازع کرے تو ختم ہوگی بات، اس لیے کہ حق یہ ہے کہ یہ پروردگار کا حکم، اور جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، بس اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا مثلا سچ بات کہنا، یہ تمام آسمانی کتابوں کا میں تذکرہ کیا ہے، اس بات کا تمام آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ سچ بولنا یہ پروردگار کا حکم ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات ہے کہ سچ بولنا پروردگار کا حکم۔ اب اس کے بعد کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے فرق نہیں پڑے گا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حق ہے۔ ہاں، کچھ مقامات پہ اگر پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین نے اس معاملے میں کیا کہا ہے، جو دین نے کہا ہے وہ حق ہوگا، اگر حق نہیں بھی ہوگا تو حق سے بہت قریب ہوگا۔ یہ کیا، اگر مجتہدین کے فتاوی کی طرف جائیں تو مجتہدین کا فتویٰ اگر مکمل حق نہیں بھی ہوا تو بہت حق کے قریب ہوگا۔ تو اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم انت الملک الحق، پروردگارہ تو مالک بھی ہے اور تو حق ہے، تو اب خدا کے کسی فیصلے پر انسان کبھی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ حق وہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز حق ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو کبھی کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لفظ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہوگا، سبحانک۔ یہ جو اس لفظ کا مطلب ہے، اگر یہ انسان کے ضمیر میں راسخ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں انسان کے لیے بالکل واضح ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ پروردگار کے بارے میں ایک بہت ہی شاندار قسم کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا، ایسا ویسا تصور کبھی نہیں آئے گا۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے۔ تو پاک و پاکیزہ کا مطلب ہے کہ تو کبھی، تیری جانب سے کبھی غلط کام نہیں ہوگا، اگر غلطی ہوگی تو یا تو میری ہوگی یا میرے ارد گرد کے لوگوں کی غلطی ہوگی یا ارد گرد کی اشیاء کی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خدا بندہ تیری طرف سے کچھ نہیں، تو پاک و پاکیزہ ہے، تیری طرف سے کبھی ناانصافی نہیں ہوگی، تیری طرف سے کبھی زیادتی نہیں ہوگی، تیری طرف سے کبھی کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ سبحانہ کا مطلب یہ ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کاروبار فلاپ ہو گیا ہے تو یہ نہ کہیے کہ بھئی خدا کی مرضی تھی، اب کیا کریں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے برا چاہا ہے اس لیے کاروبار فلاپ ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گئے، بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو محنت کی تھی، اب خدا کی مرضی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ خدا تمہیں پاس نہیں کرنا چاہتا ہے، تم نے اپنی محنت کی مگر خدا تمہیں پاس نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب؟ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر دھیان جا رہا ہوتا ہے خدا کی طرف کہ خدا نے مجھ پر بیماری نازل کر دی، خدا نے مجھ پہ بے روزگاری نازل کر دی، خدا نے مجھے بے اولاد کر دیا، خدا نے مجھے امتحان میں فیل کر دیا۔ یہ جو اتنے سارے خیالات ہیں نا، اگر یہ سبحانہ کا تصور اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ کبھی کوئی بے انصافی والا کام نہیں کرے گا، نا انصافی والا کام کرے گا ہی نہیں، وہ ناممکن بات ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اب جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، اس میں توجہ پھر کسی اور کی طرف چلی جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی مسٹیک ہوتی ہے، کبھی اپنی مسٹیک نہیں ہوتی۔ اگر میں بیمار پڑا ہوں تو عین ممکن ہے کہ ایک مرتبہ میری اپنی مسٹیک ہو، اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، وہ ڈنگی تھا جس نے مجھے بیمار کر دیا، میری خطا نہیں تھی، مگر خطا پروردگار کی بھی نہیں، اور ڈنگی کی خطا تھی، اس نے مجھے بیمار کر دیا، تو اس میں پروردگار کا کوئی قصور نہیں۔ چنانچہ یہ تصور اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو بہت انسان کے لیے دین کے راستے میں آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ انی ظلمت نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ جملہ بھی بار بار آپ سنتے ہیں اور یہ بڑا ہی عاجزانہ جملہ ہے اور بڑی اس میں برکتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، انبیاء کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، ظلمت نفسی۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، اگر فرض کیجئے کہ انسان پر پریشانی نازل ہوتی ہے
تو عام طور پر جو جسمانی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ ذہنی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جسمانی پریشانی کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں جھگڑے ہو گئے، دوسری قسم کی پریشانیاں ہو گئیں، نقصان ہو گیا، موبائل چھن گیا، مثلا یہ ساری چیزیں کتنی ہیں؟ یہ جو بھی نقصانات ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا کہ انی ظلم تو بدنی، خدا ورنہ میں نے اپنے بدن پہ ظلم کیا۔ بدن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ظلم تو نفسی، نفسی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بدن کا مطلب ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی گڑبڑ چیز کھا لی، پیٹ خراب ہو گیا، بیمار پڑ گئے۔ ظلم تو نفسی کا مطلب ہے بدن کے ساتھ ساتھ روح، یعنی میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اگر میں کسی کو مار دیتا، اس کا ہاتھ توڑ دیتا، تب بھی زیادہ سے زیادہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا، بدن کو نقصان پہنچتا، لیکن میں نے اپنے آپ پر جو نقصان کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بدن کو بھی نقصان پہنچایا ہے، میں نے اپنی روح کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ ظلم تو نفسی کا یہ مطلب، میں نے اپنی روح کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، ایک مرتبہ جرمنی میں ایک جرمن شخص سے بات چیت جب ہوئی تھی تو وہ لوگ تو نہیں مانتے ہیں، براہ نام خدا کو مانتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں مانتے ہیں۔ تو جب ان سے بات ہوئی کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور سزا و جزا ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مرو اور میں مروں، دونوں قبر میں جائیں گے، 6 مہینے کے بعد دونوں کا جسم مٹی ہو جائے گا، ختم، اللہ اللہ خیر سلام، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں مانتے، تو بات تو صحیح ہے کہ میں مروں گا تب بھی بدن مٹی ہو جائے گا، وہ مرے گا تب بھی بدن مٹی ہو جائے گا، سوائے اللہ کے خود مخصوص بندے، ان کی بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں یعنی ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ 1 کروڑ میں 1 کا لاشا اگر صحیح سلامت باقی رہ جائے تو وہ ایک معجزہ ہے۔ ہر آدمی کی بات نہیں ہو رہی، عام آدمی کی کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ قبر میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، بس بات ختم۔ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ قبر میں جائیں گے مٹی بن جائیں گے، بس بات ختم۔ وہ جائے گا قبر میں تب بھی مٹی بن جائے گا، بات ختم۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے؟ اگر قبر میں گئے مٹی بن گئے تو کیا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل تو ختم نہیں ہو جائیں گے، ہماری روح تو باقی رہے گی، اور روح باقی رہے گی وہ مختلف طور طریقوں کے اعتبار سے مختلف اجسام پر آ سکتی ہے۔ یعنی پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس جسم کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو اب یہ والا جسم کارآمد نہیں رہا، بیکار ہو گیا، مگر کیا اس کے علاوہ پروردگار اور جسم عطا نہیں کرے گا؟ اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، وہ جسم لطیف عطا کرے گا۔ جسم لطیف اور جسم کثیف یہ 2 الفاظ ہیں۔ جسم کثیف کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں دیوار سے پار ہونا چاہوں تو نہیں ہو سکتا، لیکن جسم لطیف پار ہو جاتا ہے، فرشتہ پار ہو جائے گا، اور دوسری کچھ مخلوقیں جو پار ہو جائیں گی، تو پروردگار وہ جسم عطا کرے گا۔ اب اگر وہ جسم عطا کرتا ہے تو اب اگر اس پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی بھی الگ تکلیفیں ہیں، اس کی تکلیفیں بھی کم نہیں ہیں۔ تو نفسی کا مطلب ہے کہ یہاں جو نقصان ہوگا وہ بھی مجھے برداشت کرنا ہے، اور وہاں جو نقصان ہوگا وہ بھی مجھے برداشت کرنا ہے۔ تو خدا بندہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ ظلم تو نفسی، اس دنیا میں بھی میں نقصان اٹھانے والا ہوں، اس دنیا میں بھی مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اب پروردگار کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ دعا پڑھائی جا رہی ہے کہ ظلم تو نفسی، خدا بندہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ خود انسان اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر وہ خود سمجھ جائے کہ وہ کیا ہے اور کیا اس کو کرنا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور مصیبتوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا، اس کا تصور اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ مصیبت میرے لیے ہے تو اس مصیبت سے یہ مصیبت کیوں آئی ہے اور مصیبت سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا ہے، زیادہ آم کھانے سے زیادہ پھوڑے ہو جاتے تھے پہلے، تو اب پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں۔
پھوڑا ہو گیا، بہت بڑا پھوڑا ہو گیا، دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، تو بہت بڑا ہو گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کرنے کے لیے کیا ڈاکٹر نشتر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے؟ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ آپ کدھر ہیں بھائی، جلدی سے آئیں؟ وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گا، آپ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے جائیں گے کہ بھائی جلدی کرو، اس کو آپریشن کرو، جلدی باہر نکالو۔ تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب تکلیف ہوگی تو آپ کیوں جانے ڈاکٹر کے پاس؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو پروردگار کی طرف سے کچھ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، مگر اس آزمائش کو اگر انسان شعور رکھتا ہو، فکر رکھتا ہو، تو اس کو معلوم ہے کہ اگر اس آزمائش میں مجھے مبتلا کیا گیا ہے تو اس میں ایسی بڑی بھلائی ہے کہ جس کا اندازہ مجھے نہیں ہے۔ اتنی سی بھلائی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نشتر مارے گا اور یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، خالی اتنی سی بھلائی نہیں ہے، اس سے اور زیادہ بہت بڑی بھلائی۔ تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی مصیبت آئے تو کیا فرق پڑے گا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اچھا کسی طرح سے اچھا اسم اعظم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ ایک کڑی ہے پوری، وہ کڑی پوری کسی کو معلوم ہو تو اسم اعظم مکمل ہوتا ہے، وہ ایک کڑی ان کو معلوم ہو گئی تھی۔ اب یہ گئے ان سے کہا کہ بھئی مجھے بتا دیجئے، ساری زندگی میں احسان مند رہوں گا آپ کا۔ بتا نہیں رہے تھے، جن کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے عام طور پہ بتاتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے فائدے کے لیے اسم اعظم مانگ رہا ہوں؟ نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کو اصل واقعہ پتہ نہیں ہے۔ کل میں نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور شان و شوقت کے ساتھ کئی گھوڑوں پر سوار سپاہی چلے آ رہے تھے۔ ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا بیچارے کو کہ وہ جو راستہ کراس کر رہا تھا، وہ ذرا اس کو راستہ کراس کرتے کرتے آہستہ دیر ہو گئی، اس لیے کہ ضعیف تھا، کمزور تھا، تیزی سے راستہ کراس نہیں کر سکتا تھا، اس کو ذرا دیر ہو گئی تو سپاہیوں نے اس بری طرح سے اس کو دھکے دیے ہیں اور اس بری طرح سے اس کو کچلا ہے کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا نا تو میں اس کو وہیں سزا دے دیتا، تو میں تو اس لیے اسم اعظم مانگ رہا ہوں۔ تو اس عالم نے کہا کہ تم پہچانتے ہو کہ وہ بوڑھا کون ہے؟ کہ نہیں، میں پہچانتا ہوتا تو آپ سے تذکرہ ہی کیوں کرتا؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم بتانے میں وہی میرا استاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب تکلیف ہے مگر اس کے باوجود اسم اعظم سے وہ تکلیف دور نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچ رہی ہے، اگر یہ تکلیف پہنچے گی تو اجر ملے گا، نہیں پہنچے گی تو کس چیز کا اجر؟ اور پھر یہ جو تکلیف پہنچانے والا ہے یہ تکلیف دے گا تو اس کو سزا ملے گی، ورنہ کیسے سزا ملے گی؟ دونوں اعتبار سے۔ چنانچہ یہ دنیا کی جتنی پریشانی آتی ہے پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ اگر پریشانی آئی ہے کوئی بات نہیں، یقیناً اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں انسان کو بہت بڑی تقویت دینے والی ہے۔ فاغفر لی ذنبی، لہٰذا اس کی دعا یہی ہوگی کہ خداوندہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت شفاعت دلوا سکتے ہیں، گناہگار ہونے کے بعد ثابت ہو جائے کہ گناہگار ہے، اس کے بعد بھی اس کو سزا نہ ہو ان کی شفاعت کی وجہ سے، یہ ممکن ہے، مگر گناہوں کی مغفرت پروردگار کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل بیت اگر اس کی بھی شفاعت کریں کہ ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ناممکن یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں کہ یہ صلاحیت فقط و فقط اہل بیت کے گھر کی ہے کہ وہ گناہوں کو بھی معاف کروا سکتے ہیں، وہ شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ ثم یاتی بسنتین، اس کے بعد پھر 2 تکبیریں کہیں، یعنی 3 تکبیریں کہی، یہ والی دعا پڑھے، پھر 2 تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد یہ والی دعا پڑھے، ویقول لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک۔
لبیک کا مطلب جو آپ نے سنا ہوگا حاجی حضرات پڑھتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی یہ والا جملہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب خدا بندہ میں حاضر ہوں، خدا بندہ حاضر ہوں۔ صادق کا مطلب بھی میں سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ والخیر فی یدیک، اور اچھائی فقط تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو خیر دے سکتا ہے، باقی کوئی خیر نہیں دے سکتا ہے۔ تو چاہے تو مجھے رزق دے سکتا ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو چاہے تو صحت دے سکتا ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں۔ والشر لیس الیک، ہاں شر تیری طرف سے نہیں ہے، شر تو یا تو میری اپنی طرف سے ہے، یا جو میرے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، ان کی گڑبڑ کی وجہ سے شر مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہو گئی چھوٹی سی بات، جو سے ڈنگی کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک عمومی بات بھی ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا اس مسئلے پر بڑی حیران ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ یہ پولیوشن کا کیا کیا جائے۔ تو پولیوشن انہوں نے پھیلایا ہے، ان کی غلطی کی وجہ سے، ان کی گڑبڑ کی وجہ سے اگر پھیپھڑے میرے خراب ہو جائیں تو اس میں پروردگار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پولیوشن انہوں نے پھیلایا تھا، پھیپھڑے میرے خراب ہو گئے، گڑبڑ میری ہو گئی۔ تو یہ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل قریب کا کوئی آدمی ہوتا ہے جو گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، یا ذرا دور والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی پوری دنیا میں اتنی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو خدا بندہ شر تیری طرف سے نہیں۔ اچھا، پروردگار نے جو طریقہ کار آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، علم اخلاق کی ایک بہت شاندار گفتگو ہے، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت وہمیہ، یہ چار قوتیں ہیں۔ یہ چار قوتیں جو پروردگار نے خلق کی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط انسان کی روحانی طاقت و قوت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر اس کو صحیح طرح سے رکھا جائے تو انسان کی روحانی طاقت و قوت میں اضافہ کریں گے، اس میں تو کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں اعتدال بگڑ جائے، کوئی ایک شہوت غالب آ جائے، چاہے وہ قوت وہمیہ ہو یا قوت غضبیہ ہو یا قوت شہویہ ہو، کوئی بھی غالب آ جائے، کوئی ایک بھی غالب آ جائے گی تو یہ نظام پورا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس نظام کے گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑے گا، اس کی تباہی ہمارے جسم پر بھی ہوگی۔ تو اللہ نے تو جو چیز دی تھی بالکل صحیح دی تھی، اب اگر اس نظام کو بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے، اس کی وجہ سے میری صحت خراب ہو گئی، میرا دماغ خراب ہو گیا مثلا۔ چنانچہ پروردگار جو چیز دے رہا ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو ساری چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ اب اگر گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا، تو جو جیسے کھانا پروردگار نے دیا ہے اور اسی کھانے سے انسان کو صحت مل رہی ہے، طاقت و قوت آ رہی ہے، مگر اگر وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لے تو وہی کھانا پیٹ خراب کر دے گا، بیمار کر دے گا۔ تو اللہ نے چیز دی تھی مگر توازن میں نے نہیں رکھا، گڑبڑ ہو گئی۔ چنانچہ جتنی چیزیں ہیں یہ پرفیکٹ اور بہت اچھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ سانپ کا زہر بھی اچھی چیز ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ دے گا، بہت ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ ہاں، گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب اس کو صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تو پھر وہ خراب بن جاتی ہے۔ تو اگر خراب بن گئی ہیں تو میں نے بنایا یا میرے ارد گرد لوگوں نے بنایا اس کو، لہذا شر پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، شر یا تو میری طرف سے یا ارد گرد لوگوں کی طرف سے ہے۔ والمہدی من ہدیت، اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کی تو ہدایت کرے۔ فقط تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے وہ لازمی نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت وہ ہے کہ جس کی پروردگار ہدایت کرے۔ لا منجا منکا الا الیک، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیری طرف، کہیں اور سے پناہ مل ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ پروردگار کی طرف انسان چلا جائے، پناہ فقط نہیں ملے گی۔ اور پناہ ملے گی کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو زحمت و مصیبت ہوگی، مگر اس کے پیچھے اس کا اجر جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ وَحَنَانِيكَ وَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ، یہ سارے پروردگار کی حمد کے
کے کلمات ہیں سبحانکا، ابھی آپ سن چکے، حنانی کا یعنی مہربانی فقط پروردگار تیری طرف سے، یا حنان کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، حنانی کا مہربانی فقط پروردگار کی طرف سے، تبارکتا پروردگارہ تو برکتیں عطا کرنے والا ہے، تیری طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، وتعالیتا اور تو بلند ہے، سبحانکا رب البیت، یہ لفظ سبحانکا پھر آ گیا، یہ یعنی اس کے پیچھے کئی مسئلے ہو سکتی ہیں، ہم جانتے بھی نہیں بہت ساری مسئلے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ کو نماز میں بھی کتنی مرتبہ استعمال کروایا گیا ہے۔ آپ رکوع میں جائیں تب بھی سبحان اللہ سے گفتگو شروع ہوتی، سجدے میں جائیں تب بھی سبحان اللہ سے گفتگو شروع ہوتی، تیسری رکعت میں آئیں تب بھی سبحان اللہ سے گفتگو۔ یہ سبحان اللہ کا لفظ اگر انسان کے دل میں راسخ ہو جائے نا کہ نہیں وہ تو پاک ہے، اس کی طرف سے کبھی مجھے کسی برائی کی توقع نہیں ہوگی، نہیں کبھی، ممکن ہی نہیں۔ ہاں جو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے وہ ادھر ادھر سے ہوتی ہے، اس میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ تو پروردگار کے بارے میں بہت ہی اچھا تصور انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا اگر یہ سبحانہ کا مفہوم انسان ذہن میں رکھتے ہیں۔ سبحانہ کا رب البیت، جو رب بیت یعنی خانہ کعبہ کا بھی پروردگار ہے، اور یہ دو تکبیریں ہو گئیں یعنی 3 اور 2 5 تکبیریں ہو گئیں، ثم یاتی بسنتین، پھر اس کے بعد 2 تکبیریں کہیں، ویقول، اور اس کے بعد یہ والی تکبیر، اس کے بعد یہ والی دعا پڑھے، یعنی 7 تکبیریں ہو گئی مکمل، 7ویں تکبیر کے بعد یہ والی دعا پڑھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی توجہ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ فطرہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تو چیز ہوتی ہے ہم جو بناتے ہیں، جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں پہلے سے کچھ چیز موجود ہوتی ہے تو ہم بنا پاتے ہیں۔ یہ ہم نے مائک بنایا، مثلا لوہا زمین میں پہلے سے موجود تھا تو ہم نے یہ لوہے کو اس صورت میں ڈال دیا۔ یہ مائک، یہ مثلا موبائل ہم نے بنایا، یہ پلاسٹک پہلے سے موجود تھا تو ہم نے پلاسٹک سے موبائل بنا دیا۔ تو ہم جو کچھ بھی بناتے ہیں پہلے کچھ موجود ہوتا ہے، اس سے ہم بناتے ہیں۔ لیکن پروردگار فطرہ کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا اور پروردگار نے بنایا۔ تو فطر السماوات والارض، اتنے آسمان پیدا کر دیے اور زمین بھی پیدا کر دی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا، شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ حنیفاً مسلماً، اس عالم میں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، سیدھی جانب ہوں، اور مسلماً مسلمان ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ساری دعائیں جو پڑھی جائیں، اور اس میں ایک آخری حصہ ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ اصل میں مسلمان کی زندگی کا پورا دستور ہے، پورا دستور مسلمان کی زندگی کا اس آیت میں ہے۔ دستور کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب مدرسے میں آتے ہیں تو مدرسے کے کچھ قوانین بنائے گئے نا، وہ ایک دستور ہے، آپ کے لیے دستور ہے۔ قوانین یہ آپ کے لیے ملک کے قوانین، یہ ملک کا دستور کہلاتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ مسلمان کی ساری زندگی کا دستور ہے۔ یہ آیت جو بتا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری عبادتیں، میری حیات اور میری ممات، یہ سب کا سب للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ یہ اگر دستور بنا لے اپنی زندگی کا انسان، یہ جو بتایا گیا اس میں کہ حیات و ممات سب اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے، وہی میرا بھی پالنے والا ہے۔ اگر وہ نہ پالتا تو ایک پلک کے لیے بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا، وہی میرا بھی پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ،
اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ غالباً جناب ابراہیم کی دعا ہے جو قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے. ثم یستعیذ ویقرأ سورۃ الحمد, اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے. پڑھنا واجب نہیں ہے, لیکن اب نماز شروع کر رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے نماز شروع کرے, اور بسم اللہ تو نماز کا جز ہے, لہذا وہ پڑھنا پڑے گا. لہذا یہ تکبیر مکمل ہو گئی, یہ دعا مکمل ہو گئی, اس کے بعد اعوذ باللہ کرے اور اس کے بعد اپنی نماز کو شروع کرے. صلی اللہ علیہ محمد. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کے کہ جو موبائل گر گیا ہے یا جو چیز ہے وہ مجھے اٹھانی ہے یا سائڈ پر رکھنی ہے, آگے بڑھانی ہے, تو جھکا بالکل رکوع کی نیت سے. چنانچہ یہ رکوع میں گیا, مگر رکوع میں جانے کے بعد ذکر پڑھنے کے بجائے اس نے موبائل کو آگے دھکا دے کے اس کو آگے کر دیا. کوئی حرج نہیں, یہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ نماز میں کچھ حرکتیں اگر آپ انجام دیتے ہیں, وہ اردو والی حرکتیں نہیں, وہ عربی والی حرکت, وہ اگر آپ انجام دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اپنے ہاتھ پیر کو ہلانا, تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا, اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. بلکہ کچھ مسائل سے تو ہم واقف نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں پیش نہیں آتے ہیں. یا تو یہ مسائل بالکل چھوٹے سے گاؤں میں پیش آتے ہوں گے یا پرانے زمانے میں پیش آتے تھے. تو فرض کیجئے کہ ایک سانپ آ گیا, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, سانپ آ گیا. اب شہر میں نہیں آتے ہیں, اس لیے یہ مسئلے بیان بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں بڑا مسئلہ تھا یہ, جہاں کہیں بھی رہیں گے یہ چھوٹے موٹے جانور آ ہی جاتے تھے. بچھو آ گیا مثلا, تو اگر آپ اس کو نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مارے گا. اب دو میں سے ایک بات ہے کہ یا آپ مریں یا وہ مرے, تو بہتر یہی ہے کہ وہ مرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ کہتے ہیں مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, مار سکتے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹا موٹا جو اتنا چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے اس کو مارنے میں تو کوئی حرج نہیں, وہ چپل اٹھائی یا کوئی چیز اٹھائی اس نے آپ نے مار دی. مگر ذرا بڑا سا سانپ ہے تو ٹھیک ٹھاک آپ کو مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اس کے لیے. تو پھر آپ نماز پڑھتے جائیں اور سانپ کو مارتے جائیں, یہ کام ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. تو بعض چیزوں میں تو اتنی زیادہ اجازت ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اب کچھ چیزوں میں ایسا ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ حرکت کریں گے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. تو اگر قیام کی حالت میں تب بھی ہاتھ پیروں کو ہلا سکتے ہیں, رکوع کی حالت میں تب بھی ہاتھ پیروں کو ہلا سکتے ہیں. بلکہ ایک مسئلہ ہم بیان کر بھی چکے تھے اور دوبارہ آگے آئے گا تو دوبارہ بیان کریں گے بھی, کہ اگر فرض کیجئے کوئی نماز جماعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کراچی کی بعض مسجدیں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی مسجدیں ہیں, یعنی اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں کہ 20-20 صفیں اندر کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ صفیں یا تو جمعۃ الوداع میں بھرتی ہیں یا عید کے دن میں بھرتی ہیں. تو اگر فرض کیجئے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, نماز جماعت ہو رہی ہے اور ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا نماز جماعت پڑھنے کے لیے, وضو کر کے ابھی داخل ہوا, تو ابھی جیسے مسجد میں داخل ہوا تو یہ تو 20ویں صف میں داخل ہوا ہے, اور وہاں پہنچتے پہنچتے وہاں فقط 2 ہی صفیں ہیں. تو اگر یہ وہاں پہنچے گا تو اگر یہ اللہ یا اللہ کہتے ہوئے پہنچے گا تو کافی دیر ہو جائے گی, پھر بھی پیش نماز سر اٹھا دیں گے. تو اب اس کا طریقہ کار سکھایا گیا کہ پھر نماز کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آدمی کتنی دور تک جائے گا تو سر اٹھا لیں گے پیش نماز. یہ شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے اس کا کہ وہیں پر 20ویں صف میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اور سیدھا رکوع میں چلا جائے. اس لیے کہ پیش نماز اس وقت رکوع میں, سارے نمازی بھی رکوع میں. تو اس کے اور جو صف کھڑی ہوئی ہے اس کے درمیان 18 صفوں کا فاصلہ ہے, جبکہ نماز جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ 1 گز سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, 1 قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 18 گز کا فاصلہ بھی معاف ہے. اچھا 18 گز کا فاصلہ, تو کیا وہ ادھر ہی نماز پڑھتے رہیں اور یہ ادھر ہی نماز پڑھتا رہے, نماز مکمل کر لیں سر؟ کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں تو چلا جائے, مگر رکوع میں اب آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے. وہ چلتے اگر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے دوسری صف تک تو پہنچ جائے, تو یہ بھی نماز میں جائز.
اصل یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے بھائی. اور خصوصاً اگر مکتب یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو، مثلا فرض کی اس کی عمر کیا ہوگی، 18 سال ہوگی، اب ٹھیک ہے حوضے میں پڑھ رہا ہے، 18 سال عمر ہے. اب 18 سال کے ایک بچے کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھیں گے، بزرگ بھی دیکھیں گے، تو اس کو ڈانٹیں گے کہ تم مذاق کر رہے ہو نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کا. حالانکہ بیچارے کو خود مسئلہ نہیں پتہ ہوگا، انہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح طریقہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں جائز ہوتی ہیں. چنانچہ اگر یہ رکوع میں جھکے بھی چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب ایک ذرا سا پیچیدہ مسئلہ ہے ذرا، اور ظاہر ہے کہ یہ درس عام لوگوں کا درس تو ہے نہیں، چونکہ آپ نے ہمارے وہ دروس بھی سنے، شاید کبھی سنے ہوں گے، کہ جو ہم عام لوگوں کے لیے دیتے ہیں، جو فقہ کے درس عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی مثالیں ہوتی ہیں، اور ان کی مثالوں کے اعتبار سے مسئلے کو بہت آسان بنا کے، بہت سمپل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ والے جو مسائل ہیں یہ مجتہدین نے زیادہ تر علماء کے لیے لکھے ہیں، اور پھر علماء ان مسائل کی مدد سے جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آسان بنا کے پھر ان کے سامنے پیش کریں. یعنی مرجع بیچارہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو اپنی طرف سے بالکل آسان بنایا ہے، مگر پھر بھی یہ اتنا آسان نہیں کہ عام آدمی سمجھ سکے. تو اب کیا ہوگا کہ اب ہمیں ان مسائل کو پڑھنے کے بعد اپنے کو اتنا گرانا پڑے گا کہ وہ عام آدمی تک ہم پہنچا سکیں. تو یہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رکوع میں اور سجدے میں ذکر پڑھنا واجب ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ واجب ہے پڑھنا یا واجب نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کس کو معلوم ہے مسئلہ؟ جی معلوم جی. آسان جواب ان کا بالکل صحیح ہے کہ واجب ہے. یا تو یہ والا ذکر پڑھیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں. ہاں ڈرا نہیں کریں ہمارے سوال سے، کبھی کبھار ذرا سا انداز ہمارا ایسا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں مگر انداز سوال سے ذرا سا پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہ واجب تو ہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اچھا واجب ہے اگر کوئی شخص بھول گیا، نہیں پڑھا اس نے، یا اس نے کچھ اور پڑھ لیا، اس میں کچھ اور پڑھ لیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ عام طور پر قنوت میں ایک دعا پڑھا کرتا تھا، رب زدنی علما، یہ والی دعا پڑھا کرتا تھا. اتفاق سے قنوت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں وہی پڑھ لیا رب زدنی علما اور کھڑا ہو گیا. ایسی غلطی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو ذکر پڑھنا واجب تھا وہ تو پڑھا ہی نہیں اس نے، اب اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں پڑھا؟ اچھا یہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کو خیال آیا کہ ارے وہ جو رکوع میں پڑھنا چاہیے تھا وہ میں رکوع، جو قنوت میں پڑھنا چاہیے تھا وہ رکوع میں پڑھ گیا میں. تو نماز اس کی صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے اس کی نماز، کوئی خرابی نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والا ذکر واجب تو ہے، لیکن یہ ایسا واجب ہے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، نماز میں فرق نہیں پڑتا، نماز صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال. دوسری مثال کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کسی نے رکوع میں پڑھا ہی نہیں بالکل، وہ پتہ نہیں کون سے خیالات میں گم تھا، کدھر گھوم پھر رہا تھا، وہ جھکا اور جھکنے کے بعد کھڑا بھی ہو گیا، پھر اس کو احساس ہوگا کہ جو پڑھنا چاہیے تھا تو پڑھا ہی نہیں میں نے. اچھا یہ آپ نہ سمجھے کہ میں فرضی مثال دے رہا ہوں، نہیں، اگر آپ کو بھتے کی پرچی آ جائے گی نا تو آپ کے بھی یاد نہیں رہے گا کہ رکوع میں نے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. ایسا یہ مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں جب اس طرح کی دھمکی آتی ہے، تو یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا پھر کیا کرنا ہے. تو اگر یہ رکوع میں جھکا اور بغیر کچھ پڑھے ہوئے کھڑا ہو گیا،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ نہیں پڑھا اس نے، مگر جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اس نے، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا، نہیں، اس کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہیں بالکل، اور غلطی سے اس نے بغیر کچھ پڑھے گا سر اٹھا لیا، کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے انسان رکوع میں جھکے اور سر اٹھا لے، غلطی سے البتہ، بغیر کچھ پڑھے ہوئے سر اٹھا لے تو اس کا رکوع صحیح مان لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نماز بھی صحیح مان لی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال پیش کی کہ رکوع میں جھکا، کچھ نہیں پڑھا، کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اگر کچھ نہیں پڑھا تو یہ تھوڑی دیر رکوع میں جھکا رہا، اتنی دیر کہ جتنی دیر میں وہ ذکر پڑھا جاتا ہے، تو بالکل صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا تو یہ رکوع میں خالی جھکا اور سر اٹھا لیا اس نے، اور یہ کام اس نے غلطی سے کیا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے تھا، اتنی دیر بھی یہ نہیں وہاں نہیں کھڑا رہا، بس یہ جھکا اور پھر سر اٹھا دیا، اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ البتہ یہ کام غلطی سے ہوا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کہتے ہیں پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، پھر بھی اگر نماز صحیح ہے تو آخر کتنی دیر کے لیے رکوع میں یہ ٹھہرے تو رکوع صحیح کہلاتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے؟ البتہ غلطی کی بات ہو رہی ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ کہتے ہیں اگر ایک لمحہ بھی یہ رکوع میں ٹھہر جاتا ہے، ایک لمحہ، یعنی جھکا اور کھڑا ہو گیا ایک دم، ایک لمحہ خالی، اور ایک لمحے میں گویا ایک اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ جب جھک رہا ہے اور اٹھ رہا ہے، بظاہر اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس فاصلہ اتنا ہے کہ جب یہ جھک رہا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے خود بخود رکنا ہو ہی جاتا ہے وہاں پر، بس اتنا ہی رکنا ہوگا، تو اب اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی صحیح ہے اس کی نماز، کوئی خرابی نہیں۔ اچھا، اگر یہاں تک اس کی نماز صحیح ہے فرض کریں، تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ قیام سے رکوع میں گیا، یعنی رکوع میں جانے کے لیے جھکا، رکوع میں جانے کے لیے جھکا، مگر اس کو یاد آیا کہ نہیں رکوع تو میرا ہو گیا ہے، یا رکوع میں شاید دوبارہ کر رہا ہوں، لہذا اس جھکے جھکے ہی میں وہ چلا گیا سیدھا سجدے میں، تو اب اس کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ غلطی عام طور پر نماز جمعہ میں ہوتی ہے۔ نماز جمعہ میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں پہلے رکوع کرتے ہیں پھر قنوت پڑھتے ہیں، تو قنوت پڑھنے کے بعد اکثر غلطی ہو جاتی ہے، لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اگر نماز جمعہ کی بات ہے تو مثال ذرا سمجھنے میں آسانی ہے، مگر ہم نماز جمعہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو عام نمازوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جھکا بالکل رکوع کے لیے، پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں رکوع میں مجھے نہیں جھکنا تھا، مجھے تو سیدھا سجدے میں جانا تھا۔ اچھا، یہ غلطی وہاں پر بھی ہوتی ہے جب نماز آیات پڑھنی ہو، وہاں بھی والی غلطی ہو سکتی ہے، اور وہاں بھی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، رکن کا مسئلہ وہاں پر بھی ہے۔ تو یہ جھکا رکوع کے لیے، مگر فوراً احساس ہوا کہ نہیں میرا رکوع تو 5 رکوع تو پورے ہو گئے میرے، اب مجھے مثلا سجدے میں جانا، تو یہ رکوع میں جھکا اور ایک لمحے کے بعد سیدھا سجدے میں چلا گیا، اب اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ کہتے ہیں صحیح ہے اس کی نماز، غلط نہیں ہے اس کی نماز۔ وجہ کیا ہے کہ جو فارمولہ آپ کو سمجھایا گیا ہے، جو اصول سمجھایا گیا ہے، وہ سارے اصول پورے ہو گئے۔ وہ اصول کیا ہے کہ قیام متصل پر رکوع حاصل ہونا چاہیے، یہ حاصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ قیام سے رکوع ہی کے ارادے سے جھکا تھا، قیام متصل پر رکوع حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے اس کو ذرا سا جھٹکا لگا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے کا رکوع ہو گیا، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے مگر اس نے چھوڑ دیا جو کچھ بھی کیا ہے، یہ ایک لمحے والا جو رکوع ملنا چاہیے تھا یہ رکوع ہو گیا، اور اس کے بعد جھکے جھکے یہ سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ تو رکوع کے بعد والا قیام اس نے نہیں کیا، مگر رکوع کے بعد والا قیام ایسا واجب ہے کہ جس میں غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ابھی آئی نا آپ کے سامنے،
تو جو فارمولہ آپ کو سمجھایا گیا وہ سارے فارمولے بالکل سیٹ بیٹھ رہے ہیں اس میں، تو کہتے ہیں اس کی نماز غلط ہے، اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس کو ذرا ذہن نشین رکھیے۔ اول تو یہ بات سمجھنا مشکل تھا، پھر عبارت میں ذرا اور بھی مشکل ہے۔ آج تو وقت ختم ہو گیا، تو اگر یہ بات ذہن نشین رہی تو کل دوبارہ جب اس کو عبارت میں ریپیٹ کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تو یہ سہارا رہ سکتا ہے۔